بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق اخلاق حسنہ کی ایکسرسائز۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں عزیز طلبہ۔ اس مشق میں ایکسرسائز میں جو پہلا کوشچن ہے وہ MCQs کا ہے اور اس میں ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ تو پہلے جس میں ہے رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ساری زندگی قرآن مجید کی تھی۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ 4 آپشن ہے: تشریح، وضاحت، تفصیل، اور چوتھا ہے عملی تفسیر۔ تو یہ چوتھا آپشن جو ہے اس میں درست ہے، اس کو جو ہے وہ ہم ٹک کریں گے۔ اور دوسرا جز جو ہے وہ فدق کے رئیس نے غلہ بھیجا، جہاں 4 آپشن موجود ہیں: 2 اونٹوں پر، 3 اونٹوں پر، 4 اونٹوں پر اور 5 اونٹوں پر۔ تو 4 اونٹوں پر انہوں نے جو ہے ہمارے سبق کے مطابق جو ہے وہ غلہ جو ہے وہ بھیجا تھا، تو ہم 4 اونٹوں کو ٹک کریں گے تو ہمارا یہ MCQs ٹھیک ہو جائے گا۔ اجی طلبہ، تیسرا جو اس میں جز ہے وہ ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ہے: خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی ڈیش سے بچا ہوا نہ ہو۔ 4 آپشن ہے: ریشہ دوانیوں، فتنہ انگیزیوں، اور تیسرا ہے سازشوں، اور چوتھا ہے شرارتوں۔ تو یہ چوتھا آپشن جو ہے یہ ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے وہ ہم ٹک کریں گے تو ہمارا یہ MCQs ٹھیک ہو جائے گا۔ طلبہ، اس میں چوتھا جو آپشن ہے وہ ہے آپ خاتم النبی چوتھا جز جو ہے وہ ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فصل کا میوہ سب سے پہلے عطا فرماتے۔ 4 آپشن ہیں: کم عمر بچے کو، نوجوان کو، ادھیڑ عمر کو، اور ضعیف العمر کو۔ تو اس کا جو کم عمر بچے والا آپشن ہے الف جو ہے، تو یہ اس کو ہم ٹک کریں گے تو ہمارا MCQ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد اس کا جو 5واں جز ہے وہ ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حیات مبارکہ کا عرصہ لڑائیوں میں بسر ہوا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا کتنا عرصہ جو ہے وہ لڑائیوں میں بسر ہوا تھا۔ تو یہاں 4 آپشن میں سے ایک کو ہم نے ٹک کرنا ہے۔ پہلا آپشن ہے علم میں 8 برس، دوسرا ہے 9 برس، تیسرا ہے 10 برس، اور چوتھا ہے 11 برس۔ تو اس میں جو دوسرا آپشن بے والا ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم ٹک کریں گے۔ 9 برس جو ہے وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرصہ لڑائیوں میں جو ہے وہ بسر ہوا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا ایکسرسائز کا پہلا کوشچن۔ تو اب ہم جو ہے وہ عزیز طلبہ کریں گے اس ایکسرسائز کا دوسرا کوشچن، اور وہ ہے شارٹ کوشچنز یہاں پہ آنے ہیں۔ دوسرے کوشچن میں وہ کہتا ہے کہ سوال نمبر 2، سبق اخلاق حسنہ کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں، یعنی کہ سبق کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے اور پھر سوالوں کے جواب لکھنے ہیں۔ نمبر 1 پہ جو سوال ہے، نمبر 1 پہ انہوں نے کہا ہے کہ کس سے پوچھا گیا کہ حضور انور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، یہ کس سے پوچھا گیا تھا؟ تو جواب ہے اس کا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے پوچھا گیا۔ تو انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق تھے۔ عزیز طلبہ، اس میں جو دوسرا کوشچن جو ہے وہ ہم کریں گے وہ ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم گھر کے کس نوعیت کے کام کاج کرنے کو آر نہیں سمجھتے تھے؟ یہ دوسرے جز کا آنسر ہوگا عزیز طلبہ، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم گھر کے معمولی کام کرنے میں بھی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ اپنے پھٹے کپڑے آپ سی لیتے، اپنے پھٹے جوتے کو خود گانٹھ لیتے، بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھ سے دھوتے۔ اسی طرح اس میں اب تیسرا کوشچن جو ہے وہ پڑھیں گے وہ ہے مسجد نبوی کے بنانے، یعنی کہ اس کا یہ تیسرا جز ہے، مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کھودنے میں
آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کردار ادا کیا؟ تو اسی طلبہ اس کا آنسر ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کھودنے میں سب مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کھودنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ عزیز طلبہ اس کے بعد جو ہے ہمارا چوتھا جو جز ہے اس دوسرے کوشچن کا وہ ہے اگر کسی ایسے شخص کا انتقال ہوتا جس کے ذمے قرض ہوتا اور اس کے بارے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد تھا؟ عزیز طلبہ اس کا آنسر ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ جو مسلمان مر جائے، وفات پا جائے اور اپنے ذمے قرض چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو، میں اس کو ادا کر دوں گا، اور وہ جو ترکہ چھوڑ جائے وہ وارثوں کا حق ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ یعنی جو وہ ترکہ چھوڑے گا وہ وارثوں کا حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ عزیز طلبہ اس کے بعد ہم کریں گے اس کا جو ہے پانچواں کوشچن شارٹ کوشچن میں۔ تو عزیز طلبہ وہ ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسیوں کے بارے میں کیسا سلوک روا رکھنے کا فرمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھنے کا حکم فرمایا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھنے کا حکم دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ تو یہ طلبہ یہ تھے ہمارے جو ہے وہ شارٹ کوشچن اور جو ہے آنسر وغیرہ۔ اب ہم کرنے جا رہے ہیں عزیز طلبہ تیسرا کوشچن اس ایکسرسائز کا، اور تیسرے کوشچن میں ہے نیچے دی ہوئی تراکیب کے معنی لکھیں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ تو یہ طلبہ پہلے جو ہے وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں، اس کے بعد معنی اور پھر ان کے جو ہے وہ شارٹ سے جملے بنا دیے گئے ہیں۔ تو آپ توجہ کیجئے، پہلا لفظ ہے حضور انور جس کے معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات۔ جملہ بنایا اس کا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ دوسرا جو لفظ ہے عزیز طلبہ وہ ہے حسن اخلاق، اخلاق کا بہترین ہونا، معنی اخلاق کا بہترین ہونا، اخلاق کا خوبصورت ہونا، اخلاق کا اچھا ہونا، اخلاق کا اعلیٰ ہونا۔ وَإِنَّا لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا گیا تھا۔ جملہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ عزیز طلبہ دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے داد و دہش اور اس کے معنی ہے بخشش و عطا۔ لفظ ہے داد و دہش اور معنی ہے بخشش و عطا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملنسار اور داد و دہش والے تھے۔ چوتھا لفظ ہے مسجد نبوی، یہ ہے مدینہ شریف کی مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے ساتھ مل کر کام کیا۔ پانچواں لفظ ہے عزیز طلبہ چہرہ مبارک، اس کا معنی ہے حلیہ مبارک، جو ہے آپ اس کا معنی لیا ہے اور ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں واللیل کی زلفیں اور والضحیٰ کا مبارک چہرہ تھا۔ آخری لفظ ہے عزیز طلبہ اس کوشچن میں تیسرے میں عزم و استقلال، جس کا میں نے معنی لیا ہے پختہ ارادہ۔ تو جملہ ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پختہ عزم و استقلال کے مالک انسان تھے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پختہ عزم و استقلال کے مالک تھے۔
عزیز طلبہ ایکسرسائز میں اب ہم کرنے جا رہے ہیں چوتھا کوشچن، اور عزیز طلبہ یہ جو چوتھا کوشچن ہے وہ ہے ہمارا دیے ہوئے واحد الفاظ کے جمع لکھیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو لفظ جو دیے ہیں یہ واحد ہیں اور ہم نے ان لفظوں کے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ جمع تحریر کرنے ہیں۔ تو عزیز طلبہ لفظوں کے ساتھ ان کی جمع لکھ دی گئی ہے، آپ ذرا توجہ کیجئے۔ پہلا لفظ ہے اخلاق اور اس کے جمع لکھ دیا گیا ہے اخلاقیات، یعنی کہ خلق واحد ہے اور خلق کی جمع جو ہے وہ اخلاق ہے۔ یہاں انہوں نے اخلاق کو واحد لیا ہے تو اس کی جمع جو ہے وہ اخلاقیات جمع ہو جائے گی۔ معجزہ کی جمع ہے معجزات، فرمان کی جمع فرامین، رئیس امیر آدمی کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے رؤساء، رئیس کی جمع کیا ہے رؤساء۔ مسکین واحد ہے اور اس کی جمع ہے مساکین، سفارش واحد ہے اور اس کی جمع ہے سفارشات، اور جان نثار واحد ہے تو اس کا جمع جو ہے وہ جان نثاران، باغ واحد ہے جمع باغات، اور اعلان واحد ہے تو جمع اعلانات۔ اس کے علاوہ پانچواں کوشچن ایکسرسائز کا ہم دیکھیں تو اس میں وہ کہتا ہے دیے ہوئے جمع الفاظ کے واحد لکھیں۔ وہ کہتا ہے اب میں نے یہاں پہ جو لفظ دیے ہیں وہ جمع ہیں اور اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان لفظوں کے وہ کہتا ہے کہ واحد الفاظ جو ہے وہ آپ نے تحریر کرنے ہیں لکھنے ہیں۔ تو پہلے جو اس نے جمع دیا ہے وہ ہچکیاں، اور ہچکیاں کا اگر ہم واحد لیں گے تو ہچکیاں جمع ہے اور ہچکی واحد ہے۔ گناہ گاروں لفظ جو ہے یہ جمع ہے اور گناہ گار جو ہے وہ واحد ہے۔ انہم جو ہے وہ جمع ہے اور ان ہو اس کا ہم واحد لیں گے۔ صحابہ جمع کا لفظ ہے اور صحابی اس کا واحد ہو جائے گا۔ ازواج جمع ہے جن کے زیادہ بیویاں 2 3 4، اور زوج واحد ہے، ازواج کا واحد زوج ہے۔ وارثوں جو لفظ ہے یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہوگا وارث۔ مسائل لفظ جو ہے یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہوگا مسئلہ۔ کنگھیاں لفظ جو ہے یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہوگا کنگھی۔ خجوروں جمع ہے تو اس کا واحد ہوگا خجور۔ عزیز طلبہ اس کے بعد جو ہمیں جو ہے وہ نثر پارہ دیا گیا، اس نے کہا نثر پارے کی تشریح کریں۔ تو یہاں پر عزیز طلبہ نثر پارے کی تشریح کا طریقہ جو ہے ہمیں بتایا گیا ہے، تو ہم نے اس پر تھوڑا سا غور کرنا ہے تاکہ جو ہے امتحانی نقطہ نظر سے ہمارا یہ کوشچن اچھی طرح سے تیار ہو جائے۔ چھٹا کوشچن ہے نیچے دیے ہوئے نثر پارے کی تشریح کریں۔ نثر سے پہلے مصنف کا نام وہ کہتا ہے لکھنا ہے اور سبق کا عنوان، اور تیسرے نمبر پر خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی وہ کہتا ہے آپ نے لکھنے ہیں۔ توجہ کیجئے، تشریح سے پہلے وہ کہتا ہے نثر پارہ، یہ نثر پارہ اس کی تشریح تو ہم نے کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے مصنف کا نام لکھنا ہے، اس کے بعد سبق کا عنوان لکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خط کشیدہ الفاظ، یہ جو انہوں نے جو ہے وہ خط ڈالا ہوا ہے لفظوں کے اوپر، تو اس کے جو ہے وہ معنی بھی آپ نے لکھنے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں اقتباس اور اس کے بعد لفظوں کے معنی اور پھر آگے اس کی تشریح کا طریقہ کار جو ہے عزیز طلبہ اس کو دیکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ مزاج مبارک میں سادگی بہت تھی۔ مزاج مبارک طبیعت مبارک، مطلب یہاں پہ نیچے انہوں نے جو معنی لیا مزاج مبارک کا وہ بابرکت طبیعت، تو مزاج طبیعت کو کہتے ہیں۔ کھانے پینے پہننے اوڑھنے اٹھنے بیٹھنے کسی چیز میں تکلف پسند نہ تھا، یعنی کہ آپ کو بناوٹ جو ہے وہ کسی بھی چیز میں پسند جو ہے وہ آپ نہیں فرماتے تھے، اور نیچے تکلف کا میں نے ظاہر داری اور بناوٹ جو ہے وہ تحریر کیا۔ پہننے کے لیے موٹا چھوٹا جو مل جاتا اس کو پہن لیتے، جو بھی جو ہے وہ کم حیثیت بھی اگر کوئی کپڑا جو ہے وہ مل جاتا تو اس کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پہن لیتے۔ زمین پر چٹائی پر فرش پر جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ خدا کی نعمتوں سے جائز طور پر فائدہ اٹھانے، نعمتوں کا انہوں نے اوپر جو ہے وہ ٹک کیا ہے، تو یہاں نیچے انہوں نے نعمتوں کا معنی لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزیں، تو نعمتوں کا معنی مال ہے، دولت ہے، ثروت ہے، پونجی ہے، جو بھی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی ہیں۔ خدا کی نعمتوں سے جائز طور پر فائدہ اٹھانے کی اجازت آپ نے ضرور دی، لیکن تن پروری اور عیش نہ اپنے لیے پسند فرمائی نہ عام مسلمانوں کے لیے۔ تن پروری مطلب آرام پسندی۔ نیچے جو اس نے معنی دیا ہوا ہے تن پروری، بدن کو پالنا یا آرام طلبی کے ہی انہوں نے، میں ادھر آرام پسندی لکھا ہے ادھر آرام طلبی لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے انہوں نے مصنف کا نام پہلے لکھ دیا سید سلیمان ندوی، اس کے بعد انہوں نے سبق کا عنوان لکھ دیا ہے اخلاق حسنہ،
آپ نے غور کرنا ہے مصنف کے نام کے بعد انہوں نے 2 نقطے لگائے ہیں، ان کو رابطہ کہتے ہیں، اردو میں اور انگلش میں کولن کہتے ہیں، آپ نے یہ علامت ضرور لگانی ہے، اور اس کے بعد سبق کے عنوان کے بعد بھی یہ علامت آئے گی، اور سبق کا عنوان لکھیں گے اخلاق حسنہ، مصنف کا نام لکھیں گے سید سلیمان ندوی، اس کے نیچے مشکل الفاظ کے معنی، مزاج مبارک، ببرکت طبیعت، تکلف، زہرداری یا بناوٹ، نعمتوں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں، تن پروری، بدن کو پالنا، آرام طلبی کے معنی میں۔ عزیز طلبہ اس کے بعد جو ہے وہ ہم چلتے ہیں تشریح کی طرف، اس نے جو ہے وہ تشریح ہمیں کرنے کو کہا ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ زیر تشریح نثر پارے میں مصنف سید سلیمان ندوی رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کے طور طریقے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں سادگی بہت تھی، اور وہ ہر کام میں سادگی پسند کرتے تھے، اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ ہوتا، کھانے پینے کا یا پھر لباس پہننے اور اوڑھنے کا، کسی چیز میں بھی آرام طلب نہ تھے، اور نہ ہی آرام طلبی کو اپنے نزدیک آنے دیتے تھے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اوپر اقتباس دیا ہے اس کا نیچے جو ہے وہ اس کی تشریح کر رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے، تو اس کا وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ ایک اقتباس بنایا اس نے، اس کے بعد عزیز طلبہ وہ دوسرا اقتباس بنا رہا ہے۔ سید سلیمان ندوی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات و اطوار کے بارے میں مزید لکھتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں، عزیز طلبہ اب ہم چلتے ہیں اگلے صفحے پر، تو آگے وہ کیا لکھتے ہیں اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں طبیعت میں سادگی اس قدر زیادہ تھی کہ جو کچھ کھانے پینے کو سامنے آ جاتا بغیر کسی ناگواری کا اظہار کیے خوش دلی کے ساتھ کھا پی لیتے، اور جو کچھ لباس پہننے کو مل جاتا خوشی خوشی پہن لیتے، اگر بیٹھنا ہوتا تو جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے، اور یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ میں تو صرف چٹائی پر یا پکے فرش پر بیٹھوں گا۔ اسی طلبہ یہاں پر جو ہے یہ دوسرا اس نے پیراگراف بنایا تشریح کا، اب وہ آگے تشریح کا بنا رہا ہے تیسرا پیراگراف، یعنی کہ تیسرا اقتباس بن رہا ہے۔ مصنف آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کے حوالے سے مزید لکھتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ چیزوں کو جائز طریقے سے استعمال کرنے کی اجازت ضرور دی، لیکن ان چیزوں سے نہ تو خود ناجائز فائدہ اٹھایا اور نہ ہی مسلمانوں کو ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت دی۔ اگر کوئی مسلمان چیزوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ہرگز پسند نہ فرماتے۔ عزیز طلبہ یہ جو اس نے تشریح کی ہے اس اقتباس کی نثر پارے کی، تو اس نے 3 اقتباس بنائے، ایک اقتباس جو ہے وہ پچھلے صفحے پہ ہے، اور 2 جو ہے وہ یہاں پر بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو آپ بھی جو ہے وہ کم از کم 3 چھوٹے چھوٹے اقتباس ہوں، درمیان والا عموماً بڑا اقتباس ہوتا ہے، اوپر والا اور نیچے والا اس کو ہم چھوٹا بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ 3-4 لائنوں کا، اور درمیان میں 8-10 لائنوں کا، اور اس کے بعد 2-3-4 لائنوں کا آخر میں، تو یہ ایک تشریح کا جو طریقہ کار ہوتا ہے یہ آئیڈیل جو ہے وہ تصور ہوتا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ یہ 7واں کوشچن ہے، اس پہ اب آپ نے غور کرنا ہے، ایکسرسائز تو اپنی ہوگی ہے مکمل، لیکن یہاں پہ آگے جو ہے وہ ہمیں جو ہے ایک مشق دے رہا ہے، جو ہے وہ ریہرسل کے لیے طور پر جو ہے وہ ایک جو ہے اقتباس دے رہا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے۔ مدرجہ بالا نثر پارے کی تشریح کی روشنی میں، کہ مدرجہ بالا جو اوپر نثر پارا تھا اس کی تشریح کی روشنی میں، جس کی تشریح ہم کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، طریقہ کار دیکھ چکے ہیں، مصنف کا نام سبق کا عنوان مشکل الفاظ کے معنی، قد کشیدہ الفاظ کے معنی لکھ چکے ہیں، تو وہ کہتا ہے مدرجہ بالا نثر پارے کی تشریح کی روشنی میں درج ذیل نثر پارے کی تشریح کریں۔ وہ جو اوپر دیا ہوا ہے نا وہ مدرجہ بالا ہے، اور جو یہ نیچے دیا ہوا ہے نا یہ مدرجہ ذیل ہے، پارے کی تشریح کریں اور مصنف کا نام اور سبق کا عنوان بھی دیں۔ تو یہ اس نے کہا ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے، آگے اس نے ڈیش لگا دی اور پھر کہا سب مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کام کیے۔ تو یہ عزیز طلبہ ہم جو ہے اس کو بک سے جو ہے یہ پورا اقتباس جو ہے یہ نثر پارہ جو ہے وہ لیں گے، اور پھر جیسے اس نے اوپر جو ہے ہمیں طریقہ بتایا اس کے مطابق اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو عزیز طلبہ آج کا سبق ہمارا ہوا مکمل، امید ہے آپ کو آج کا یہ سبق جو ہے وہ پسند آیا ہوگا، کہیں بہم ہو تو کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، دیجئے اجازت۔
اللہ حافظ.